عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو کچھ ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں، لاجواب ہیں، اور ان نعمتوں میں تین نعمتیں سب سے بڑی ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، دوسرا قرآن مجید، اور تیسرا رمضان مبارک کا مہینہ۔ اور یہ تینوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں، ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہر آن، ہر لمحے، ہر موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، قرآن اور صاحب قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جب قرآن مجید کو اتارنے کا ارادہ فرمایا تو قرآن مجید کے اتارنے سے پہلے صاحب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ وہ قرآن مجید لوگوں کو پڑھ کر سنائے، پڑھنے کا طریقہ بتائے، اس کا معنی اور مطلب سمجھائے، اس کا مفہوم سمجھائے، اس کی حقیقت سے، اس کی گہرائی سے لوگوں کو واقف کروائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ رکھا ہے، قرآن مجید کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو۔ آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے یہی کچھ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن میں اور صاحب قرآن میں کتنی یکسانیت ہے، اور قرآن اور صاحب قرآن کا ایسا دامن چولی کا ساتھ ہے کہ اگر کوئی اس کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرے تو نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے جو لوگ قرآن مجید کو صاحب قرآن کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں، وہ کسی ایسی راہ پر چل پڑتے ہیں جو تباہی کی طرف، ہلاکت کی طرف جانے والی ہے، الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں، ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں، بے دینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن سے صاحب قرآن کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں قرآن کی تو ضرورت ہے، صاحب قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور صاحب قرآن جو ہے وہ اس کی حیثیت صرف ایک ڈاکیے کی ہے، کہ ڈاکیا لاتا ہے اپنا ڈاک والے کا خط جو ہے اس کو پہنچا کے چلا جاتا ہے، باقی خط میں کیا لکھا ہے، کیا مضمون ہے، کیا تفصیلات ہیں، اس کا ڈاکیے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں نبی کی ذات نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اس طرح کی باتیں کریں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے اور ہمیں نبی کی ذات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کو نبی سے ہٹ کر سمجھنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو گئے، وہ راہ حق سے بھٹک گئے، اور جن لوگوں نے صاحب قرآن کو اپنا قائد، اپنا معلم، اپنا رہبر، اپنا لیڈر، اپنا رول ماڈل بنا کر کے قرآن مجید کو سمجھا، وہ ہدایت پر آ گئے، وہ کامیاب ہو گئے،
اور اللہ کی رضا کی، اللہ کی جنت کے وہ مستحق بن گئے۔ تو قرآن مجید سے صاحب قرآن کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، لوگوں کو قرآن سنانا شروع کیا، لوگ دھیرے 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 آپ کے قرآن سننے سے متاثر ہو کر، آپ کے پڑھنے سے متاثر ہو کر آپ کے دامن میں آنے لگے، اور آپ کے دامن رحمت میں وہ جگہ پکڑنے لگے، اور آپ کے سائے میں آ کر کے وہ اللہ کی رحمت کے مستحق بننے لگے۔ تو مکے والوں کو کسی نے یہ غلط فہمی میں ڈال دیا، اور کسی نے مکے والوں کو گمراہ کر دیا کہ یہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، ان کے پڑھنے کی وجہ سے جو لوگ ان کی طرف آتے ہیں، اس میں تمہارے لیے ذلت کی بات ہے، لوگ ان کی طرف ہو جائیں گے، تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اور تم دنیا والوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ حالانکہ قرآن مجید اپنانے کی وجہ سے کوئی ذلت میں نہیں جاتا، قرآن مجید تو لوگوں کو عزتیں دینے والا ہے۔ قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو مقام اور مرتبے عطا فرماتا ہے، عزتوں سے نوازتا ہے، اعلان کرتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ حقیقی معنی میں عزت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو، دشمنوں کو اور گمراہوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے عزت کا معیار کچھ اور سمجھ لیا ہے، انہوں نے لوگوں کی بھیڑ کو، لوگوں کی واہ واہی کو، لوگوں کی شاباشی کو، لوگوں کی خوشامد کو، لوگوں کی جو ہے پیچھے لگنے کو اپنے لیے عزت کی بات سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ عزت تو وہ ہے جو اللہ کی نظر میں ہوا کرتی ہے، معزز وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نظر میں معزز ہو۔ دنیا والوں کی نظر میں کوئی کتنا بھی معزز کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی نظر میں اس کی عزت نہیں ہے تو اس کی عزت دنیا والوں کی نظر میں جو کچھ ہے وہ صرف خاک کے برابر ہے، وہ راکھ کے ڈھیر کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو حضرت رو رہے تھے، تو شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، کہ آپ موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ حضرت کے شاگرد معمولی شخصیات نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو بے مثال شاگرد عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دعوت و تبلیغ حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور تقریباً 1800 کتابوں کے مصنف حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث عصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس جیسے بہت بڑے بڑے اپنے اپنے میدانوں کے امام اور اپنے اپنے میدانوں کے لیڈر جو علماء گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ تو جب حضرت کا انتقال ہونے لگا تو لوگوں نے، آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ تم لوگ تو مجھے شیخ الہند کہتے ہو، تم تو مجھے وقت کا امام کہتے ہو، علامہ کہتے ہو، اور فلاں فلاں کہتے ہو، اللہ کے دربار میں میرے جانے کا وقت ہے۔ اگر اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے تیرے شیخ الہند ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے تیرے شیخ الہند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو دنیا والے تو میری تعریف کرتے ہیں، دنیا والے تو میری بڑائی بیان کرتے ہیں، اصل بڑائی تو یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں میری بڑائی تسلیم ہو جائے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک لڑکی کی شادی تھی، اس کی سہیلیاں اس کو سجا رہی ہیں، اس کو زیورات پہنا رہی ہیں، لباس پہنا رہی ہیں، اس کی تزئین اور تحسین کر رہی ہیں، اس کا میک اپ کر رہی ہیں، اور اس کی تعریف کر رہی ہیں کہ آج بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، آج تیرا حسن بڑا بے مثال ہے، آج تو بہت ہی لاجواب دکھ رہی ہے، تیرا شوہر دیکھے گا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ یہ اس کی تعریف پر تعریف کرتی جا رہی ہیں، اور وہ لڑکی چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہے، ان کی تعریفات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔
یہ اس کی تعریف کرتی جا رہے، وہ خاموش بیٹھی ہوئی. تو سہیلیوں نے کہہ دیا کیا بات ہے، ہم تیری اتنی تعریف کر رہی ہیں اور تیرے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، اداسی میں مبتلا ہے. تو اس لڑکی نے کہا کہ سہاگن وہی جو پیا کے من بھائے، تم میری کتنی تعریف کر لو، اصل تو یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کو پسند آ جاؤں. اگر شوہر کو پسند آ جاؤں تو سمجھو میرا حسن کامیاب ہے اور میری خوبصورتی بھی معنی دار ہے. تم دنیا بھر میری تعریف کرتی رہو، اگر میں اپنے شوہر کی نظر میں عزت نہ بنا سکوں، مقام نہ بنا سکوں، اس کی نظر میں اگر میری خوبصورتی کا کوئی اعتبار نہ ہو تو میری خوبصورتی بیکار ہے. تو عزت کا معیار اللہ کی ذات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول کیا ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به الاخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو عزت عطا فرمائے گا اور اسی کتاب کی وجہ سے کچھ لوگ ذلیل و خوار ہوں. تو مکے والوں کو کسی نے غلط فہمی میں ڈال دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو قرآن سناتے ہیں، لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے تم ذلیل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے. اس لیے مکے والوں نے آپ کی مخالفت شروع کی، اور مخالفت ایسے کی کہ علامہ اقبال نے کہا کہ حسن زبسرا اور سہیل زروم اور بلال زحبش و زمکہ ابو جہل اینچے بلا جبیس کہ فارس سے آ کر سلمان ایمان قبول کرتے ہیں، بصرہ سے آ کر حسن ایمان قبول کرتے ہیں، روم سے آ کر سہیل ایمان قبول کرتے ہیں، اور حبشہ سے آ کر کے بلال ایمان قبول کرتے ہیں، اور مکہ کا رہنے والا ابو جہل آپ کے اوپر ایمان قبول نہیں کرتا. یہ عجیب بات ہے کہ جو آپ کے پاس رہتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، جنہوں نے آپ کے شہر میں زندگی گزاری، جنہوں نے آپ کا بچپنا، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، سب کچھ آپ کی زندگی کو دیکھا، انہوں نے تو ایمان قبول نہیں کیا، باہر والوں نے ایمان قبول کر لیا. کیونکہ مکے والوں کے ذہن میں کچھ لوگوں نے غلط فہمی ڈال دیا تھا، اس لیے مکے والے آپ کے مخالف ہو گئے. تو قرآن مجید نے چیلنج کیا. جب مکے والوں نے قرآن کو بدنام کرنا شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تہمتیں گڑھنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، کسی نے ان کو سکھا دیا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ یہ کسی انسان سے جا کر کے سیکھ کر کے آتے ہیں. ام یقولون افترا، یا پھر انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اس قرآن مجید کو گڑھ لیا ہے. اور کہنے لگے لو نشاء لقلنا مثل هذا، یہ قرآن صرف قصے اور کہانیوں کی کتاب ہے، ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا قرآن بنا کر دکھا سکتے ہیں. ان هذا الا اساطیر الاولین. تو جب قرآن مجید کے اوپر انہوں نے الزامات گڑھنے شروع کیے، نبی کی ذات پر جب تہمتیں لگانا شروع کیا، تو قرآن مجید نے لوگوں کو چیلنج کیا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم کو میری کتاب کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہو رہا ہے، اور تمہارے اس دعوے میں اگر ذرہ برابر بھی صداقت ہے، سچائی ہے، حقیقت ہے، اور تمہارے اندر دم ہے، تمہارے اندر اگر جرأت ہے اور طاقت ہے، تو تم بھی اس جیسا پورا قرآن نہیں، اس جیسی ایک سورت بنا کر کے دکھا دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اور قرآن نے اتنا ہی نہیں کہا، قرآن نے کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جتنے خداؤں کی، جتنے معبودوں کی، جتنی دیویوں دیوتاؤں کی تم عبادت کرتے ہو، اپنا معبود تسلیم کرتے ہو، سب کو بلا لو، سب کو اکٹھا کر لو، جمع کر لو، اور ان سے کہو کہ وہ طاقت لگائیں، زور لگائیں، ہمت لگائیں، محنت کریں، اور قرآن مجید جیسی ایک سورت بنا کر دکھا دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ابھی تک نہیں کر سکے ہو، قیامت تک نہیں کر سکو، ایک سورت نہیں بنا سکو گے. چیلنج کر دیا قرآن نے، اور بتایا کہ قرآن بھی بے مثال ہے، نبی کی ذات بھی بے مثال ہے. فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر انسان، جنات، ساری کائنات جمع ہو جائے
اس بات پر کہ اس قرآن کے جیسا، اس قرآن کے مثل کوئی چیز لے آئے، تو فرمایا وہ ایسا نہیں کر سکتے. لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ وہ اس کا مثل نہیں لا سکتے، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں لا سکتے، اگرچہ ساری کائنات اس معاملے میں ایک دوسرے کی مددگار بن جائے اور ایک دوسرے کے وہ تعاون کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے واسطے وہ مدد کرنے والے بن جائیں، لیکن اس قرآن کا مثل نہیں لا سکتے، کیونکہ قرآن کریم بے مثل ہے، بے نظیر ہے، لاجواب ہے. ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بے مثل ہے، بے نظیر ہے، لاجواب ہے. کہ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے تہمتیں گڑھنا شروع کیا اور آپ کے کلام کی تاثیر سے لوگوں کے متاثر ہونے کو دیکھ کر، آپ کے قرآن مجید کی تلاوت کے اثر کو دیکھ کر لوگوں کے ایمان میں داخل ہونے کی کیفیت کو جب انہوں نے دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو شاعر ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے. اس لیے جادو سے لوگوں کو قابو کر رہا ہے، اپنی باتوں سے لوگوں کا من موہ لے رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی ذات کو پیش کر دیا. قرآن کہتا ہے فقد لبثت قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم ولا ادراکم بھی فقد لبثت فیکم عمرا من قبل. اے مکے والو، تم اگر میری ذات پر تہمتیں لگاتے ہو تو یاد رکھو میں نے زندگی کا پورا حصہ تمہارے اندر گزارا ہے. تم نے میرا بچپن بھی دیکھا، میرا لڑکپن بھی دیکھا، میری جوانی بھی دیکھی، میری ادھیڑ عمری بھی دیکھی، اور یہاں تک کہ میں 40 سال کی عمر تک پہنچ گیا ہوں. تم نے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھا ہوا ہے، ایک ایک گوشے کو تم نے پرکھا ہوا ہے، زندگی کے ایک ایک کردار کا تمہیں پتہ ہے، میرے اخلاق کا تمہیں پتہ، کردار کا پتہ، عادات کا پتہ، خوبیوں کا پتہ ہے. بتاؤ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ کیا تم نے مجھے کبھی سچا پایا یا سچ کے علاوہ کچھ اور میرے اندر پایا ہے؟ تو مکے والوں نے جواب دیا کہ قد جربناک مرارا فما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے ہزاروں بار آپ کا امتحان لیا ہے، آزمایا ہے، ہم نے سچ کے علاوہ آپ کے اندر کچھ نہیں پایا ہے. خود مکے والوں نے آپ کی صداقت کی گواہی دی. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مکے والوں نے ولید ابن مغیرہ کو یا کسی عقبہ ابن ابی معیط کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ، یہ مکے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے، جس دین کی یہ تبلیغ کر رہے ہیں، جس خدا کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، اس تبلیغ کو بند کر دیں، یہ دعوت ختم کریں، یہ سلسلہ ختم کریں. مکے کا ماحول خراب ہو رہا ہے، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے، ایک بھائی مسلمان دوسرا بھائی کافر، ماں مسلمان تو اولاد کافر، اولاد مسلمان تو ماں کافر ہے. مکے والوں نے کہا کہ خاندان خراب ہو رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، تعلقات ختم ہو رہے ہیں، ان کو جا کے سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ یہ قرآن کی اس دعوت کو چھوڑ دیں، اس مشن کو چھوڑ دیں. جب وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن مجید کی آیتیں سنائی، شاید حامیم سجدہ کی آیتیں سنائی. ایک صفحہ سنا، 2 صفحہ سنا، آخرکار اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا بس کیجیے، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، اور کہنے لگا واللہ ان لہ الحلاوہ وان علیہ لطراوہ، خدا کی قسم اس کلام میں عجیب چاشنی ہے، عجیب لذت ہے، اس کلام کے اندر بڑا ہی حیرت انگیز جو ہے چمک ہے، تازگی ہے. خدا کی قسم یہ کلام بڑا ہی پھل آور ہے، وَإِنَّهُ لَمُثْمِرٌ، اور اس قرآن مجید کی تاثیر بڑی حیرت ناک ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ، اور خدا کی قسم یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے، یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے. قرآن کی صداقت کی گواہی وہ انسان دے رہا ہے جو خود قرآن کا دشمن ہے. تو قرآن کی صداقت کی گواہی کافروں نے دی، پھر صاحب قرآن کی صداقت کی گواہی بھی کافروں نے دی. روایتوں میں آتا ہے
کہ مکے والے ایک دوسرے کو منع کرتے تھے، قرآن سننے مت جاؤ، ان کے پیچھے مت جاؤ، ان کی باتیں مت سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے، نوافل میں قرآن مجید کو پڑھا کرتے، اور مکے کے وہ سردار جو لوگوں کو منع کرتے تھے کہ ان کا قرآن سننے کے لیے مت جاؤ، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، جب یہ قرآن پڑھے تم شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ اور سیٹیاں بجاؤ، شور کرو، ہنگامے ڈالو، تاکہ ان کا قرآن کوئی سن نہ سکے۔ وہ قرآن مجید کی مخالفت کرنے والے جو مکے سے باہر سے آنے والے کو ڈرا دیتے تھے، اس آدمی کے پاس نہیں جانا، یہ آدمی بہت بڑا جادوگر ہے، اس یہ جو ہے لوگوں کو اپنے بس میں کر لیتا ہے، اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ دوسروں کو جو منع کرتے تھے، جو طفیل بن عمرو دوسی کو اتنا ڈراتے ہیں، اتنا ڈراتے ہیں کہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں حرم شریف میں جاتا تھا تو کانوں میں روئی ٹھوس کر کے جاتا تھا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، اتنا ڈرا دیا۔ جیسے موجودہ زمانے کے کفار اسلام سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، مسلمان بن جاؤ گے مار دیے جا، مسلمان تمہیں کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے، تمہاری نسلوں کو ختم کر دیں گے۔ اگر ان کے پاس طاقت آ گئی، حکومت میں آ گئے، ان کے پاس عہدہ آ گیا تو یہ تمہیں کیا کر دیں گے؟ تمہاری نسلیں مٹا دیں گے اور تمہارا وجود ختم کر دیں گے۔ ایسی کفار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باہر سے آنے والوں کو ڈرایا کرتے ہیں۔ لیکن طفیل نے جب قرآن سنا تو کہنے لگے عقل مند میں بھی ہوں، اللہ نے ہوش مجھے بھی دیا ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور جب طفیل نے نبی کا کلام سنا تو فوراً ایمان قبول کر لیا، پوری قوم کی تبلیغ کے لیے نکل کر چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لے کر کے اپنی پوری قوم کی تبلیغ کے لیے چلے گئے۔ اور ایک وقت ایسا آیا بھی کہ پوری قوم کو مسلمان بنا کر نبی کی خدمت میں لا کر پیش بھی کیا۔ تو وہ کفار جو باہر سے آنے والوں کو ڈرایا کرتے تھے، دھمکایا کرتے تھے کہ ان کا قرآن نہ سنو، جب یہ قرآن پڑھنے لگ جائیں شور مچاؤ، ہنگامے کرو، سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، تاکہ ان کے قرآن پڑھنے کی آواز کسی کے کانوں میں نہ جائے۔ رات ہوتی تھی تو نبی کے گھر کے چاروں طرف آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور قرآن سنا، قرآن کی مخالفت بھی کرتے تھے، قرآن سنے بغیر چین بھی نہیں آتا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے، اخنس بن شریق اور ابو جہل اور اسی طرح 3-4 کافر رات میں نبی کا قرآن سن کر کے اپنے اپنے گھر جانے لگے۔ راستے میں ملاقات ہو، وہ اس سے پوچھ رہا تم کہاں سے آ رہے ہو، وہ اس سے پوچھ رہا تم کہاں سے آ رہے ہو، پتہ چلا سب وہی سے آ رہے ہیں، سب قرآن سننے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو دوسروں کو منع کرتے ہیں اور پھر ہم خود سننے کے لیے آتے ہیں، کسی کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ اگر دوسروں کو معلوم ہوگا تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ لوگ ہم کو کہیں گے کہ دوسروں کو تو منع کرتا ہے، خود وہی کام جا کر کے کرتا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد ہم سننے کے لیے نہیں جائیں گے۔ اب وہ معاہدہ کر کے چلے گئے۔ اب رات ہوئی، پھر قرآن میں جو لذت تھی، قرآن میں جو چاشنی تھی، قرآن میں جو مزہ تھا، قرآن میں جو تاثیر تھی، قرآن کے اندر جو کشش تھی، اس چیز نے ان کو بستر پر لیٹنے نہیں دیا۔ پھر رات میں آ گئے یہ سوچ کر کے کہ ہم نے ایک دوسرے سے تو عہد کر لیا ہے، ہم نے ایک دوسرے سے تو معاملہ کر لیا ہے، اب وہ بھی نہیں آئے گا، وہ بھی نہیں آئے گا، وہ بھی نہیں آئے گا، چلو میں سننے جاتا ہوں۔ یہی ہر کوئی سوچ کر کے آ رہا ہے، وہ سمجھ رہا اب وہ نہیں آئے گا، وہ سمجھ رہا اب وہ نہیں آئے گا۔ جب پھر رات بھر قرآن سنتے رہے، صبح کے وقت جانے لگے تو پھر ملاقات ہو گئی۔ جب اس طرح کے واقعات ہوئے تو کہتے اخنس بن شریق پہلے ابو سفیان کے پاس گیا، اس کے بعد ابو جہل کے پاس گیا اور کہنے لگا میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، میں تجھے تیرے معبودوں کی قسم دیتا ہوں، یہاں پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، میری تیری بات کوئی سننے والا نہیں ہے، سچ سچ بتا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا خدا کی قسم نہیں، خدا کی قسم نہیں، خدا کی قسم نہیں، بلکہ وہ سچے نبی ہیں، وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کا کلام سچا ہے، ان کا قرآن سچا ہے، ان کا دین سچا ہے، ان کی دعوت سچی ہے۔
تو اخنس نے پوچھا پھر ایمان کیوں نہیں قبول کرتا؟ جب اتنا تجھے پتا ہے، ان کی صداقت کا تجھے یقین ہے، ان کے سچ ہونے کا تجھے یقین ہے، تو پھر خود اسلام قبول کیوں نہیں کرتا؟ ابو جہل نالائق کہتا ہے کہ اصل میں میرا ان کے خاندان سے، میرے خاندان والوں کا مقابلہ ہے، ہم ہر چیز میں ان کی برابری کرتے آئے ہیں، حاجیوں کی خدمت ہو، خانہ کعبہ کی رکھوالی ہو، خانہ کعبہ کی ذمہ داری ہو، زمزم کی حفاظت ہو، اور جو بھی حج کے امور ہیں ہم ان کے خاندان والوں کی برابری کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے خدمتیں کی ہیں تو ہم نے بھی حاجیوں کی خدمتیں کی ہیں، انہوں نے کعبہ کی خدمت کی تو ہم نے بھی کعبہ کی خدمت کی ہے، انہوں نے جو جو کارنامے انجام دیے ہم نے بھی وہی کارنامے انجام دیے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے ان کے خاندان میں نبی آ گئے، ہمارے خاندان میں نبی نہیں ہے، لہذا ان کے خاندان کے نبی کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ان کے خاندان کے نبی پر ہم ایمان نہیں لاتے، لیکن صداقت کی گواہی وہ بھی دے رہا ہے۔ تو میں نے کیا کہا؟ قرآن کی صداقت کی بھی گواہی کافر دیتا ہے، نبی کی صداقت کی گواہی بھی کافر دیتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ قرآن مجید محفوظ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دنیا میں جتنی کتابیں آئی ساری کتابوں میں تبدیلی ہو گئی، تورات بدل دی گئی، انجیل بدل دی گئی، زبور بدل دی گئی، صحیفے بدل دیے گئے، لیکن قرآن مجید کا ایک لفظ، ایک حرف، ایک نقطہ، ایک حرکت بھی تبدیل نہیں ہوئی، اور نہ کسی کے اندر جرأت ہے اور ہمت ہے کہ قرآن مجید کی ایک نقطے کو بھی تبدیل کر سکے، ایک حرف کی بھی تبدیلی پیدا کر سکے۔ حجاج بن یوسف کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ قرآن مجید جب ابتدا میں تھا تو چونکہ وہ عرب کے لوگ تھے، ان کو زبر زیر سے کوئی مطلب نہیں ہے، اعراب سے مطلب نہیں ہے، ان کو تو ویسے عربی زبان ہے، ان کو پڑھنا آتا ہے، تو قرآن مجید میں زبر زیر، اعراب، نقطے جو ہے وہ حجاج بن یوسف نے لگوائے۔ جس زمانے میں حجاج بن یوسف قرآن مجید میں اعراب لگوا رہا تھا، اس زمانے میں اس بستی کے لوگ حجاج بن یوسف کے پاس بہت سارا تحفہ تحائف لے کر کے آئے۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ قرآن مجید میں اعراب لگوا رہے ہیں، قرآن مجید کی خدمت کا کام کر رہے ہیں، اور ہم اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، ہم اس بستی سے آئے ہیں جس بستی میں موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے ساتھ قیام کیا تھا، اور حضرت خضر نے اس بستی والوں سے کہا تھا کہ آج ہم رات میں تمہارے مہمان ہیں، تم لاؤ ہمیں کھانا کھلاؤ، لیکن ان بستی والوں نے کھانا کھلانے سے منع کر دیا تھا۔ سورہ کہف میں 16ویں پارے کے پہلے صفحے پر یہ واقعہ موجود ہے کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، قرآن کہتا ہے کہ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام ایک بستی کے پاس آئے، رات ہو گئی، بستی میں قیام کیا، تو بستی والوں سے کہا لاؤ ہمیں کھانا دے دو۔ ان نالائقوں نے اللہ کے پیغمبروں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اب وہ لوگ کہنے لگے ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارا ایک کام کر دیجیے۔ وہ کام کیا ہے کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ہم آپ کے پاس یہ تحفہ تحائف، یہ ہدایہ، یہ سب لے کر کے آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ صرف ایک نقطہ بدل دیجیے، آپ اتنا کر دیجئے کہ فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا بنا دیجئے، یہ جو با میں جو ایک نقطہ ہے نیچے اس کو اٹھا کر کے اوپر کر دیجئے اور ایک نقطہ اور بڑھا دیجئے۔ ہم اتنا سارا دولت، سونا چاندی، ہیرے جواہرات آپ کے پاس لے کر کے آئے ہیں کہ صرف قرآن مجید کا ایک نقطہ جو نیچے لگنا ہے اس کو نیچے نہ لگائیے، کہاں لگائیے؟ اوپر لگا دیجئے اور ایک نقطہ بڑھا دیجئے۔ فَأَبَوْا کو کیا کر دیجئے؟ فَأَتَوْا، الفاظ میں تبدیلی نہیں ہوگی، نقشے میں تبدیلی نہیں ہوگی، لکھنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تبدیلی کیا ہوگی؟ صرف نقطے کی تبدیلی ہوگی کہ با کو تا بنانا ہے، با کو تا بنانا ہے، فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا کرنا ہے۔ آپ اتنا کر دیجئے، اگر آپ ایسا کر دیں گے تو ہماری قوم کی جو بدنامی ہو رہی ہے ہم اس بدنامی سے بچ جائیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے
موسیٰ علیہ السلام کو کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا، اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ فآبوا کو فأتوا کر دیں گے تو فآبوا کا مطلب ہے کہ انہوں نے کھانا نہیں دیا، اور فأتوا کا مطلب ہو جائے گا کہ انہوں نے کھانا کھلایا ہو۔ صرف نقطے کے بدلنے سے معنی بدل جائے گا، صرف نقطے کی تبدیلی سے معنی میں تبدیلی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کھانا نہیں دیا تھا، یہاں پر کیا ہو جائے گا کہ انہوں نے کھانا دیا۔ کرنا کیا ہے؟ فآبوا کو فأتوا بنانا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا واہ تمہاری رائے تو بڑی اچھی ہے، ٹھیک ہے ذرا تم ٹھہرو مہمان خانے میں، ہم تمہاری ضیافت کا انتظام کرتے ہیں۔ کہتے حجاج گیا، تلوار لے کر کے آتا ہے اور ان سارے یہودیوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ان سب کی گردن مار دیتا ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں بے شک بڑا ظالم ہوں، میں بڑا برا انسان ہوں، بڑا بدکردار انسان ہوں۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بھی تھا، 1.25 مسلمانوں کو اس نے قتل کروایا، بہت بڑے بڑے صحابہ کو اس نے قتل کروایا، اس نے تابعین کو قتل کروایا۔ اس نے اللہ کے سامنے اقرار کیا کہ اللہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، میری تلوار صحابہ کے خون سے رنگین ہے، تیرے نیک بندوں کے قتل کا میں مجرم ہوں، اور میں نے بہت بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، لیکن میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں، میں اتنا بڑا بے شرم نہیں ہوں کہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دوں اور اللہ کی کتاب کے اندر میں رد و بدل کر دوں۔ اس نے ان سارے یہودیوں کا گلا کٹوا دیا جنہوں نے قرآن مجید میں صرف ایک نقطہ بدلنے کی درخواست کی۔ اللہ نے دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت اس طرح فرماتا ہے۔ بڑے سے بڑا علامہ ہو، وقت کا امام ہو، وقت کا ولی قطب اور ابدال ہو، نماز پڑھائے، قرآن مجید کو اگر غلط پڑھنے کی کوشش کرے گا زبان لڑکھڑا جائے گی، زبان چل نہیں سکتی، اور پیچھے ایک طالب علم بھی کھڑے ہو کر کے اس کو ٹوک دے گا کہ آپ یہ غلط پڑھ رہے ہیں، اس کو لقمہ دے گا، آپ یہ غلط پڑھ رہے ہیں، صحیح الفاظ یہ ہیں۔ یہ قرآن مجید کی حفاظت ہے۔ انگریز کے زمانے میں جب انگریز نے قرآن مجید کو مٹانے کی کوشش کی، اس نے یہ سوچا کہ ہماری کتابیں تو بدل دی گئی ہیں، چلو ہم قرآن مجید کو بھی ختم کرتے ہیں۔ ملک میں انگریزوں کی حکومت تھی، اعلان کر دیا، آرڈر جاری کر دیا، جتنے بھی نسخے مسلمانوں کے پاس قرآن مجید کے ہیں وہ سارے جمع کر لیے جائیں۔ مسلمان مجبور تھے، انگریز آتے تھے، گھر کی تلاشی لیتے تھے، قرآن مجید کے سارے نسخے وہ لے کر کے جا رہے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے وہ ایک مدرسے میں گئے جہاں پر ایک حافظ صاحب بچوں کو قرآن مجید حفظ کرا رہے تھے۔ جب ان کے پاس وہ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ مسلمانوں کے گھروں سے، مدرسوں سے، مسجدوں سے قرآن مجید اٹھوا رہے ہو، کس لیے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو مسلمانوں کا ہے یہ سب ہم لے کر کے اس کو ختم کر دیں گے، پھر ہم اپنی طرف سے قرآن مجید چھپوائیں گے، رد و بدل کر کے، تحریر کر کے، تبدیلی کر کے قرآن مجید کو چھپوائیں گے اور اس کو پھر مسلمانوں میں تقسیم کر دیں گے۔ تو جس طرح ہماری کتاب محفوظ نہیں ہے تمہاری کتاب بھی محفوظ نہیں رہے۔ وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی کبڑا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری جو پیٹھ ہے یہ سیدھی ہو جائے، تمہارا کبڑا پن ختم ہو جائے، یا پھر ساری دنیا والوں کی جو پیٹھ ہے وہ کبڑی ہو جائے؟ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر جو کبڑا پن ہے وہ ختم ہو جائے، یا پھر ساری دنیا کے لوگوں کی پیٹھیں تمہاری جیسی کبڑی کر دی جائے؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میری پیٹھ سیدھی ہو جائے، اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں میری طرح سب کی پیٹھ کبڑی ہو جائے، تاکہ جس عیب کی نظر سے، جس حقارت کی نظر سے لوگ مجھے دیکھتے ہیں میں بھی لوگوں کو دیکھا کروں۔ تو انگریز نے کہا کہ ہماری کتاب تو محفوظ ہے نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری کتاب کو بھی ختم کر دیں گے۔ تو حافظ صاحب نے جواب دیا کہ جس نے بھی یہ منصوبہ بنایا ہے بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے، بڑا ہی احمق ہے، کم عقل، نادان ہے، بہت بڑا گدھا ہے وہ، جس نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم قرآن کو مٹائیں گے۔ کہا اس میں وقت بھی بہت لگے گا، پیسہ بھی بہت خرچ ہوگا، محنت بھی ضائع ہوگی اور نتیجہ صفر ملے گا۔ اس نے کہا یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے اتنے ہوشیار آدمی نے، اتنے عقلمند آدمی نے یہ منصوبہ بنایا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منصوبہ فیل ہو جائے گا، ہم ناکام ہو جائیں گے، ہمارا کوئی بھی مقصد کامیاب نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، تو قرآن مجید ہاتھ میں لے، اور یہ 30 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے تو جس بچے کو چاہ بلا لے،
پھر اس کے سامنے قرآن کی کوئی آیت تو پڑھ دے، قرآن کی کوئی آیت پڑھ دے، پھر وہ بچہ آگے قرآن مجید پڑھتا چلا جائے گا۔ ایک بچے کو بلایا، چل یہاں سے پڑھ، آدھا پارہ پڑھ کے سنا دیا۔ دوسرے بچے کو بلایا، وہاں سے پڑھ، آدھا پارہ پڑھ کے سنا دیا۔ تیسرے بچے کو بلایا، تو یہاں سے پڑھ، آدھا پارہ پڑھ کے سنا دیا۔ 15-16 بچوں کو اس نے بلا بلا کر کے قرآن مجید کے الگ الگ پاروں سے، الگ الگ صورتوں سے پڑھوایا۔ ایک ایک بچہ جو فر قرآن مجید پڑھتا جا رہا ہے، آپ کے سامنے کہا دیکھا قرآن کی حفاظت اللہ نے سینوں سے کی ہے۔ اللہ نے قرآن کو سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ تو کاغذ سے قرآن کو مٹا سکتا ہے، سینے سے کیسے قرآن مٹائے گا؟ تو چاہے گا بھی قرآن مجید کو مٹائے تو نہیں مٹا سکتا، کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ پہلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، اس لیے وہ کتابیں ضائع ہو گئی۔ پہلی کتابوں میں قرآن کہتا ہے بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، ان لوگوں کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ تم اللہ کی کتاب کی حفاظت کرو۔ جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لوگوں کو دی گئی تھی، اس چیز کو لوگوں نے برباد کر دیا، ضائع کر دیا، الفاظ بدل دیے، معانی بدل دیے، مسائل بدل دیے، قوانین بدل دیے، احکام تبدیل کر دیے۔ اور جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، ساری دنیا زور لگا رہی ہے، ساری دنیا محنت کر رہی ہے، ساری دنیا کوشش کر رہی ہے قرآن مجید کو مٹانے کی، قرآن مجید کو بدلنے کی، قرآن مجید کو تبدیل کرنے کی، قرآن کا مفہوم بدلنے کی، الفاظ بدلنے کی۔ آج بھی ایسی سرپسند لوگ ہیں جو قرآن مجید کو غلط الفاظ کے ساتھ چھاپ دیتے ہیں، غلط جو ہے الفاظ میں تبدیلی کر کے چھاپ دیتے ہیں، لیکن ان کی چوری فوراً پکڑ لی جاتی ہے، ان کا اس منصوبہ فوراً ناکام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، ایسی صاحب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا، ایمان کی طرف بلانا شروع کیا، تو جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے، رشتے تھے انہوں نے، رشتہ داروں نے رشتے توڑ دیے، ملنے جلنے والے جان کے دشمن بن گئے، آپ کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، اور آپ کے صحابہ کو مارا گیا، شہید کیا گیا، طرح طرح کی ایذائیں دی گئی، اور ہر طرح سے آپ کو اکیلا کر دیا گیا، بے سہارا کر دیا گیا، اور آپ کو جو ہے بالکل لاچار، بے یار، بے مددگار کر دیا گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ساری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے، ساری دنیا آپ کی دشمن بن جائے، ساری دنیا آپ کی خون کی پیاسی بن جائے، پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا ایک بال بے کا بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا ان لوگوں سے۔ اور فرمایا انا کفیناک المستہزئین، یہ جو لوگ بھی آپ کے بارے میں غلط الفاظ بولتے ہیں، گستاخانہ جملے بولتے ہیں، اور آپ کا استہزاء کرتے ہیں، آپ کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، آپ کا مذاق بناتے ہیں، انا کفیناک المستہزئین، ان مذاق بڑھانے والوں سے حساب لینے کے لیے اور ان سے بدلہ لینے کے لیے، ان سے انتقام لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ انا کفیناک المستہزئین والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، ساری دنیا بھی آپ کو چھوڑ دے تب بھی آپ فکر نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، آپ کے رب کا ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو قرآن کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور صاحب قرآن کی بھی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو پڑھ کر کے، تلاوت کر کے دنیا والوں کو دکھایا کہ قرآن مجید سے نبی کی ذات کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس قرآن مجید کی تلاوت کا ہمیں بھی حکم ہے، ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں۔ یہ قرآن کریم کے حقوق ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ الگ الگ صورتوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ فوائد بیان فرمائے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بتایا، سورہ بقرہ کو فرمایا کہ جس گھر میں پڑھ دی جاتی ہے اس گھر میں شیطان ٹھہر نہیں سکتا ہے، جادوگر کا جادو اثر نہیں کر سکتا ہے، کوئی آفت اور کوئی بلا نہیں آ سکتی ہے۔ جہاں پر سورہ آیت الکرسی کی تلاوت کر دی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے خدائی پہرا لگ جاتا ہے، حفاظت لگ جاتی ہے۔ فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے، سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔
جو انسان سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا صبح کے وقت جس مقصد کے لیے قرآن پڑھ دیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا اگر کھانا کم پڑ رہا ہو کھانے پر پڑھ کر سورہ یاسین دم کر دی جائے، کھانا نہیں کم پڑے گا، پانی کم پڑ رہا ہو تو پانی پر دم کر دیا جائے، یہاں تک کہ اگر کسی کی روح اٹکی ہوئی ہو، جان نہیں نکل رہی، سورہ یاسین پڑھ دی جائے تو اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ یہ فضائل ہیں قرآن مجید کے پڑھنے کے۔ قبر کا مرحلہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ پیش آنا ہے، قبر کے ساتھ قبر کے معاملات ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہونے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سورہ ملک پڑھنے کا معمول بنا لے، رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھے، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے اس کو محفوظ فرماتے ہیں، کیونکہ سورہ ملک منجیہ ہے، قبر کے عذاب سے نجات دینے والی۔ یہ صاحب قبر کی ایسی حفاظت کرتی ہے، فرمایا جیسے جو ہے بادل کا ٹکڑا آ کر انسان کی دھوپ سے حفاظت کرتا ہے۔ اور فرمایا سورہ اخلاص، اگر کوئی انسان 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک محل بنا دیتے ہیں۔ 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اللہ تعالیٰ 2 محل بنا دیتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضائل بیان فرمائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت تو ہمارے محل بہت زیادہ ہو جائیں گے، گویا کہ اگر ہم سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، 1 منٹ کا بھی وقت نہیں لگتا، 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، 5 نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازوں کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو جنت میں 5 محل بن جاتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اگر اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کے 10 مرتبہ پڑھنے پر ہمیں ایک محل دے رہا ہے تو ہمارے محل بہت زیادہ ہو جائیں گے، یعنی ہم خوب اس کو پڑھیں گے۔ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ وسعت والا ہے، اللہ کے یہاں کوئی تنگی نہیں ہے، تم لاکھوں مرتبہ پڑھو تمہیں لاکھوں محل بنا کے دے گا، اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ فرمایا جو انسان سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک قرآن مجید کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے پڑھنے کے، تلاوت کرنے کے فوائد، اس کے فضائل، اس کے جو ہے ثواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، مخصوص صورتوں کے ثواب بتائے ہیں۔ خود قرآن مجید کے پڑھنے کا اپنا ثواب ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اپنا ثواب ہے، ایک ایک حرف کے اوپر ہزاروں نیکیاں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن مجید، میں نے کہا تھا شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں ہمیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو بہت ہی لاجواب ہیں۔ ایک تو قرآن مجید ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی تعلق سے آپ کے سامنے آج کی اس محفل میں گفتگو ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔